बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ता सियासी हवाले से ख़ासा गर्म रहा है पाकिस्तान के हवाले से। पहले गुजरांवाला में जलसा हुआ, कल कराची में APDM का जलसा हुआ और तिंदो तेज़ तकारीर जो हैं वो सामने है और उसके बाद से सारी सियासत का महवर वो तकरीर बन चुकी है। उस तकरीर के हक़ में भी दलाइल दिए जा रहे हैं और मुखालफत में भी। कल इमरान खान साहब ने भी बड़े आड़े हाथों लिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तकरीर को। आज मज़ार क़ायद के ऊपर जो कुछ भी हुआ कल, उसके ऊपर पर्चा हुआ और मरियम सफदर के हस्बैंड कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया और शाम को उनकी रिहाई अमल में आई। सारा दिन क्या होता रहा, इस पर भी आज बात करेंगे। साथ ही इस तमाम हंगाम के अंदर एक महंगाई का जो तूफ़ान है वो अपनी जगह पर है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान है, सब्जियों की कीमतें, दालों की कीमतें आसमान पे जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर तमाम तर तवज्जो सियासत, सियासत और सियासत। एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आज अफ़गानिस्तान से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमत यार की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद में है। क्या किस हवाले से मुलाकातें जारी हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनसे क्या चाहती है और उनकी क्या तवक्कुआत हैं, इस पर भी बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इससे पहले आज क्या हुआ और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मरियम नवाज़ साहिबा, मौलाना फजल रहमान और बाकी रहनुमा ने क्या उस पर ख़िताब किया, वो एक झलकी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आज जो हरकत की गई है ये एक बदमाशी है। सियासतदान कानून और आईन के दायरे में रहकर एहतजाज करने निकले हैं। PDM वजूद में आ चुका है, तहरीक चल पड़ी है, जलसों में आवाम की शिरकत दीदनी है और इस मुल्क के आमिराना जहनीत जो अपने आप को न कानून और किसी आईन का पाबंद समझती है, इस हद तक हवास बाख्ता हो चुके हैं कि जिससे लगता है कि अब इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मसले पर नहायत ही दुखी। इस तरह की हरकत तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। तो मैंने उनको भी ये कहा और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है। अच्छा जी, क्या खेल खेला गया, इसके पीछे क्या मकासद थे, हुकूमती रहनुमा इस हवाले से क्या समझ रहे हैं और उनका क्या ख्याल है, वो भी ज़रा सुना देना साहब ने और फैज़ुल हसन चौहान साहब ने जो बातें की हैं वो सुनाए ना, क्या कह रहे हैं। वो कायदे आज़म जिसकी कुर्बानियों से ये मुल्क बना, उस कायदे आज़म के मकबरे को भी नहीं बख्शा गया। कल बेगम सफदर अवान साहिबा और उसका पागल और सरफिरा 2500 रियाल के ऊपर फाइज खावन, उसने जो हरकत की वो इनकी मत मर चुकी थी। और मैं कई महीनों से ये बात कह रहा हूं कि मीम लीग और बेगम सफदर अवान जितना खेलेगी उतना अपने खानदान की और अपनी रुसवाई और जगहसाई का बायस बनेगी, और वही हुआ जी। और ये साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, सियासत जिस नहज पे जारी है और किस तरफ इसने जाना है। अभी तो हमने उन जलसों की झलकियाँ नहीं दिखाई जो गुजरांवाला और कराची में जो कुछ भी जिस किस्म के खिताब किए गए हैं। तो क्या नज़र आ रहा है आज जो सबसे ज़्यादा जो बात हुई है, इस पे आ जाएं कि कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी।
حکومت سندھ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی کام نہیں, ہمارا کوئی کردار نہیں. جو کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آئی جی صاحب کو بلایا گیا اور مجبور کیا گیا, پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں پہلی بات تو میں ایک بات بتاؤں, خیر یہ بات میں آخر میں کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے کر لیتے ہیں. 32 سال مجھے ایڈمنسٹریشن میں گزرے ہیں اور میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں. آئی جی کو بلانا ضروری تھا, اس سے زیادہ بیوقوفی والی بات نہیں کی جا سکتی. آئی جی کو کہا جاتا ہے اغوا کیا گیا. ایک سٹنگ آئی جی جو ہوتا ہے اس کے گھر کے اوپر کم سے کم 60 سے 65 گارڈ ہوتے ہیں, اب تو زیادہ ہونے شروع ہو گئے. پھر اس کے پاس ایک پوری پولیس کی ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے. لفظ اغوا استعمال کیا گیا. اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اس کو لے گیا 3-4 گھنٹے رکھا گیا. 4 بندے اگر رینجرز کی وردی پہن کے آئی جی کے دفتر میں آ جائیں یا گھر میں آ جائیں, جیسے جی ایچ کیو میں آ گئے تو اس کا مطلب اس کو اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں. اس سے زیادہ مزہ کا خیز کہانی نہیں ہو سکتی. پھر کیا آئی جی نے خود درخواست کاٹنے تھی؟ ایک ٹیلی فون کال تھا جس میں ایس ایچ او نے کرنا تھا, اس نے وہ کاٹنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی مقام بھی ہو, وہاں پر جرم جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. صحیح. ایئرپورٹ پہ بھی اگر کوئی شخص قتل کرے, گالی دے, ٹھڈا مارے, ایس ایچ او ایئرپورٹ کو رپورٹ کرتا ہے, خواہ وہ ایف آئی اے کا بندہ ہو, خواہ وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا بندہ ہو, خواہ وہ وہاں پر تعینات پاکستان آرمی کا بریگیڈیئر کیوں نہ ہو. صحیح بات. کنٹونمنٹ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں اسٹیبلشمنٹ میں. کنٹونمنٹ کے اندر بھی پولیس کا تھانہ ہوتا ہے جو آئی جی پنجاب کے یا آئی جی سندھ کے ماتحت ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ آئی جی سندھ کے ماتحت ہے وہ, اور آئی جی نے کرنا تھا کام. اب آئی جی کس کے ماتحت ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے. میری خبر یہ ہے کہ 2 بجے تک آئی جی کو گو ہیڈ سگنل نہیں ملا تھا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. 3 بجے کے قریب اس کو سگنل ملا ہے. کس کی جانب سے؟ وزیر اعلیٰ. کس نے دینا تھا؟ وزیر اعلیٰ. اور کون؟ اس کا باس کون ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو علم ہی نہیں تھا. اوکے, وزیر اعلیٰ کو علم نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کو پتا چل گیا کہ علم نہیں ہے. اب پاکستان کا قانون تو پڑھے نا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے سیکشن 321 سی پی سی, ضابطہ فوجداری, آپ کو نہیں پتا چلا. صحیح. اب پروونشل گورنمنٹ کے تحت ایک محکمہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل. ٹھیک ہے. ساتھ ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل. اس کو تو اغوا نہیں کیا تھا نا, نہ پروسیکیوٹر جنرل کو اغوا کیا گیا. وہ کہتے ہیں اے پبلک پروسیکیوٹر اور اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر in charge of any case may ٹھیک withdraw from the prosecution of any person either generally in respect of anyone or more of the offenses for which he is tried and upon such withdrawal. اس کے بعد کہا ہے if it is made before the اگر چارج نہیں فریم ہوا تو اس سے پہلے فوری طور پر اس کو ریلیز کیا جاتا, کیس بند ہو جاتا. صحیح. انیشل سٹیج ہے, ایف آئی آر درج ہوئی ہے, تحقیقات نہیں ہوئی. پریس کانفرنس ہو گئی, چین چاں چوں چوں ہو گیا ہے. ادھر سے پرویز راجہ پردیش جس کو پتہ ہی کوئی نہیں, پنجاب سے بندہ اٹھ کے واقع بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے, ساتھ وہ ناصر شاہ بیٹھ گیا. اس کے بعد بیل اپلیکیشن جاتی ہے. صحیح. اور ایڈوکیٹ جنرل کہتا ہے نہیں اس کو ضمانت مت دو, ہم نے ریمانڈ دو, ہم نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے. تو یہ اغوا کر کے کیا تھا. پہلی بات ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں. پروونشل گورنمنٹ ہیز ڈن اٹ, اور پروونشل گورنمنٹ, اور اگر آپ واقعی اگر آئی جی اغوا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی جی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جو بندہ آئی جی اغوا تو پورے صوبے میں کیا ہوگا. اور اس آئی جی نے مراد علی شاہ کی حفاظت کرنی ہے, اس آئی جی نے زرداری کے براول ہاؤس کی حفاظت کرنی ہے. اس آئی جی, وہ تو آئی جی ختم. جس آئی جی, جو آئی جی خود اغوا ہو جاتا ہے, who is responsible of the entire law and order of the province, جو خود اغوا, مطلب بیوقوف مت بنائے لوگوں کو. اسی لیے بلاول سامنے نہیں آیا. آج میں کوشش کر رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہو, میری کوئی بات نہیں سنتا. میں کہا تھا مجھے 2-3 سوالوں کا جواب دے دیں. ایف آئی آر کٹ گئی تھی, ایس پی اٹھتا ایف آئی آر ختم کر دیتا. اچھا. آئی جی اٹھتا ختم نہیں ہوتا. آپ ہوم سیکرٹری کو کہتے کہ وڈرال آرڈر لے کے کورٹ میں چلے جاؤ. آپ ایڈوکیٹ جنرل کے آفس کہتے ہیں وڈرال آفس لے کے چلے جاؤ کورٹ, جو کورٹ ضمانت دے دیتی ہے وہ فوراً کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی آپ نہیں چلاتے, ختم.
اس سوال کا تو کوئی نہیں آیا وہاں بھی کوئی ظاہر بات ہے ہمارے بیچارے صحافی بیچارے ان کو نہیں اچھا چلیں اگر تو یہ سندھ حکومت نے کرائی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ اس کے پیچھے سٹوری اس کی سٹوری بنیادی طور پہ عثمان صاحب یہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان ہوں یا یہ ہوں یہ تینوں چاروں جو ہیں ابھی اعتماد کی اس فضا میں نہیں آ سکے گجرانوالہ جاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اور انہوں نے اکٹھے جانا تھا اچھا مریم نواز اور ایک پریشر یہ تھا کہ گجرانوالہ میں کچھ اور لوگوں کو ایسے لوگوں کو بلایا جائے اور نواز شریف کی تقریر کو تھوڑا سا ویٹ کیا جائے لیکن فضل الرحمان صاحب کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے رستے میں رک گئے اچھا کہ ان کی موجودگی میں تقریر نہ ہو وہ جب رکے ہیں تو جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ مولویوں کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے ایک دفعہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا خوستی تھے ان کا ووٹ خرید لیا ہوا تھا کہ تم بائیکاٹ کرنا تاکہ ظفراللہ جماعتی کی گورنمنٹ ہو جائے تو کوئٹہ کی اسمبلی میں تھا تو ہوا یہ کہ وہ بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئے بیل باز نکل گئے باہر چلے گئے اور میرے پاس آ کے نا سگریٹ پینے لگ گئے سگریٹ نہیں پیتے تھے حالانکہ پریشانی میں کوئٹہ اتنے میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ووٹنگ ہوگی وہ اندر جب گئے تھے ابھی شور مچا ہوا تھا تو اتنے میں اندر گئے تو دروازے بند ہو گئے اب وہ کرسی کے نیچے گھسے کہ میرا ووٹ نہ گنا جائے تو یہی ہوا کہ جب وہ نواز شریف کی تقریر چل رہی تھی تو فضل الرحمان صاحب انٹری ہوئی تو وہ روک کے کچھ دیر کے لیے وقفہ لے کے پھر شروع کی گئی بلاول تقریر کے دوران اٹھ کے ان کو واش روم این ایگزیکٹلی اس وقت آیا لیکن واپس بھی آ گیا تقریر تو ہوئی نہیں نا کس کی مطلب کراچی جلسے کے اندر پھر تقریر نہیں ہوئی اب تک گجرانوالہ میں ہوئی نا اس کے اوپر اچھا اس میں ناراضگی تھی کہ بھئی آپ دیکھیں عثمان صاحب ایک بات لوگوں کو بھی سمجھانی چاہیے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ سارے کا سارا ایشو جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز سیاستدان بنتا جا رہا ہے عمران خان تو بیچ میں سائیڈ پہ ہو پبلک عمران خان کو حیران ہوتا ہے عمران خان دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ اس سے زیادہ نااہل گورنمنٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جب سیاست کی رفٹ شروع ہوتی ہے نا تو ہر بندہ اپنے پہ مرغی اپنے ان کے نیچے آ جاتے ہیں میں کل امریکن پول کے اوپر میں تبصرہ پڑھا تھا اچھا انہوں نے کہا جی ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر 45% جو ووٹر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا جو ڈیموکریٹ ہے اس نے ڈیموکریٹ کو ووٹ دینا ہے جو ریپبلکن سے ریپبلکن کو ووٹ دینا ہے 10% کو کہتے ہیں سوئنگنگ ووٹ بالکل کسی جانب بھی جا سکتے اس سوئنگ کو وہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت الیکشن نہیں ہو رہے تو 45% جو ہے نا یوں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اب انہوں نے کیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں عمران خان کو جو ناراض تھے تھوڑے بہت تھے وہ کہتے ہیں اب تو عمران خان ہمارا اس کے ساتھ دینا وہ واپس لوٹ آئے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں بھی لوٹ آئے وہاں بھی لوٹ آئے ابھی صورتحال یہ ہے عمران صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی ریالٹی کو تھوڑا سا سمجھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں مشرقی پاکستان کی بات ہمارے یہاں بہت لوگوں کو بڑا شوق ہے اس کی گفتگو کرنے کا مشرقی پاکستان کا ہمارے ایک دو اینکروں کو بھی شوق ہے قدرت اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایوب خان کی شروع کے دور میں ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان سے میں نجات حاصل کرنی اچھا ناٹ اونلی فوج سول بیوروکریسی مجھے آج تک یاد ہے کہ میں جب پہلی دفعہ بلوچستان میں پوسٹ کو کہ ایک جگہ خاران جانے لگا تو ایک چیف سیکرٹری صاحب سے ان کی چٹاگانگ پوسٹنگ ہوئی تھی اس زمانے میں پہلے بڑے سینئر تو میں نے کہا جی میں خران بڑا دور ہے نزدیک ہے کمال ہے بڑے تم لوگ عیاشی کرتے ہم چٹاگانگ گئے تھے میں کہا چٹاگانگ دوبارہ واپس نہیں آتا مجھے سے نہیں بھیجے چٹاگانگ کے تو وہ چاہتے تھے کہ جی وہ کہتے یہ تھے کہ یہ دیکھیں بنگالی تیز تھے ان سے لائق تھے بنگالی فرسٹ آ جاتا سیکنڈ آیا تھرڈ یہ چھوٹے پھر جا کے یہ چٹاگانگ جاتے وہ لاہور میں پوسٹنگ کرتے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے ایک تو 35,000 ٹوٹل آپ کی سپاہ فوج رکھی ہوئی تھی آپ نے بنگال وہاں پر لیکن اور یہ سب اب کیا یہاں کیا ہے یہاں کیا نکلے گا اس کا نتیجہ میں آخری بات بتا دوں اگلے اس میں بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ دیکھیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لینی ہے اسٹیبلشمنٹ نے لڑ کے بحر عرب میں نہیں چلے جانا یہی رہنا اس کا مطلب کہ لڑائی چلے گی اس کا مطلب کہ لڑائی میں کون جیتے گا اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے نا تو پھر آپ ایک ایسی لڑائی کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام الوف اس لیے ہے کہ میاں مصباح الرحمان میئر تھے
शुजा रहमान मेयर थे। तो जुलूस निकालने के लिए कहा गया। जब 1999 में खुद सुनाते हैं कि मुझे कुलसूम नवाज ने बुलाया कि जनाब आप जाएं, तो कहता मैं उनके पास गया था। मैंने कहा मैं एक घर में, मैंने ग्वाल मंडी सेलेक्ट किया। मैं ग्वाल मंडी में एक घर में गया तो मैंने कहा जी कि हमारे साथ चलो मियाँ साहब जेल में। उन्होंने कहा हमें की बात करते, हमें कोई नौकरियां दी हैं? कहते फिर मैं एक ऐसे घर में गया जिसको मुझे पता था कि हमने 2 नौकरियां दी हुई। वो दरवाजा खड़ाया कि चलो मियाँ साहब जेल में चलें। उन्होंने कहा जी नौकरी, हमने पैसे दे के नौकरी ली। अच्छा। अब्बास अत्तर मरहूम अल्लाह बख्शे, एक बंदे को लेकर मैं पता है नौकरी के लिए, कहते थे मैं पीपल्स पार्टी के लिए खून दिया है मैंने, मैं उनके पास नौकरी के लिए नहीं चाहता हूं। कि वो पता है मुझे क्या कहते हैं, दूसरों से हम 4 लाख लेते हैं और आपसे 2 लाख ले लेंगे। ऐसे मामला में अवाम किधर निकलेगी इस बात? चलो देखते हैं क्या होता है और ये जो सियासत काउंट है किस करवट बैठता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और इसी मौजू को सिलसिला जारी रखें।